جمعۃ المبارک کا دن ہے 16 دسمبر 2022۔ جمعہ کی اذان ہو چکی ہے۔ تمام عاشقان رسول سے گزارش ہے سارے کام کاج چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف اللہ کے گھر میں آ جائیں، آ کے نماز جمعہ ادا فرمائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو 3 جمعے کی نماز محض سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ بڑا اہم دن ہے مسلمانوں کے لیے، عید کا دن ہے، فقیروں کا حج ہے، مسکینوں کا حج ہے، مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ تو جلدی جلدی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں تشریف لے آئیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ۔ گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی۔ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، کروں تیری حمد و ثنا یا الہی۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہیں ہم سب بھی تیرے کرم سے۔ ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ آمین۔
بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ امتی کو چاہیے کہ اپنے غم خوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ حصول برکت نزول رحمت کے لیے ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس مومن پر نہایت تعجب ہے کہ وہ دن رات کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی بھر اس عبادت یعنی درود پاک پر صرف نہ کرے جو منبع انوار و برکات اور تمام بلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھولنے والی ہے۔ حضرت علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دعا کے ساتھ نہ ہووے اگر درود شریف، نہ ہووے حشر تلک بھی برآور حاجات، قبولیت ہے دعا کو درود کے باعث، یہ ہے درود کے ثابت کرامت و برکات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کافی عرصہ پہلے بحیرہ عرب کے کنارے ملک روم کی زمین پر افسوس نامی ایک شہر آباد تھا۔ یہ شہر بادشاہ دقیانوس کی سلطنت میں آتا تھا۔ دقیانوس خود بھی غیر خدا کی پوجا کرتا تھا اور لوگوں کو بھی اس پر مجبور کرتا تھا۔ جو انکار کرتا یہ اس پر ظلم کرتا اور عبرتناک سزا دیتا۔ اہل ایمان اس کے ظلم سے بچنے کے لیے چھپتے پھرتے اور اپنا ایمان بچاتے۔ اہل ایمان کے ایک معزز گروہ کو یہ خدشہ تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ دقیانوس ان تک پہنچ جائے گا اور انہیں غیر خدا کی پوجا پر مجبور کرے گا۔ اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے یہ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی، بکریاں چرانے والا، جو اپنا ایمان بچانے کے لیے شہر سے باہر جا رہا تھا۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اس بندے کے چرواہے کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ وہ چرواہا اور اس کو کتا بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ راستے میں موجود ایک غار کو انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ غار نظر آئی، اس کے اندر چلے گئے اور یہ سارے اور ان کا ساتھ کتا بھی اس غار کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں آرام کرنے کی غرض سے یہ لیٹ گئے۔ غار میں لیٹنے کے بعد ان کے ساتھ کئی عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ نمبر 1، یہ لوگ غار میں 309 سال تک سوتے رہے۔ 309 سال تک اس غار کے اندر سوتے رہے۔ 309 سال کے بعد جب اللہ پاک کے حکم سے یہ لوگ بیدار ہوئے تو نہ صرف ان کے بدن سلامت تھے بلکہ ان کے کپڑے، پیسے، یہاں تک کہ ان کا کتا بھی سلامت تھا۔ کتا بھی ان کا سلامت تھا۔
وہ غار میں، نمبر 2، وہ غار میں سو رہے تھے، لیکن اس طرح کہ کوئی انہیں دیکھتا تو وہ یہی سمجھتا کہ یہ جاگ رہے ہیں۔ کوئی دیکھتا یہی سمجھتا کہ یہ جاگ رہے، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ تیسرا یہ کہ اللہ پاک کے حکم سے سورج نکلتے وقت غار سے دائیں طرف ہو جاتا اور غروب ہوتے وقت وہ بائیں طرف ہو جاتا تھا۔ اس طرح یہ نیک لوگ غار کے کھلے حصے میں لیٹنے کے باوجود سورج کی شعاؤں سے محفوظ رہے۔ سورج بھی ان کا ادب کرتا ہے، سورج بھی اپنی شعاؤں سے ان کو تکلیف نہ پہنچاتا تھا۔ دقیانوس کو جب یہ خبر پہنچی کہ چند لوگوں نے غیر خدا کی پوجا سے بچنے کے لیے غار کو اپنا ٹھکانہ بنایا ہے، تو اس نے حکم دیا کہ غار کے منہ پر ایک دیوار بنا دی جائے تاکہ وہ کبھی غار سے نہ نکل سکیں، اس میں سسک کر دم توڑ دیں۔ دقیانوس نے جسے دیوار تعمیر کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی وہ نیک آدمی تھا اور اس فیصلے کو تبدیل تو کروا نہیں سکتا تھا، لہذا اس نے غار کو اپنا ٹھکانہ بنانے والوں کے نام اور کچھ ان کی تفصیلات ایک تختی پر لکھ کر اسے صندوق باکس میں رکھوایا اور اس صندوق کو دیوار کی بنیاد میں محفوظ کروا دیا۔ پھر یہ اصحاب کہف 309 سال کے بعد ایک نیک اور پرہیزگار مومن بادشاہ بیدروس کے دور حکومت میں اللہ پاک کے حکم سے بیدار ہوئے۔ 309 سال کے بعد ایک نیک ایمان والا بادشاہ آیا بیدروس، اس کے دور حکومت کے اندر یہ اللہ پاک کے حکم سے وہاں سے بیدار ہوئے۔ اصحاب کہف یعنی غار والوں کا واقعہ قرآن پاک کے اندر 15 پارہ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری نشانیاں ہیں، ہماری نشانیاں ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ اصحاب کہف کو اپنے ایمان کی حفاظت کی کس قدر فکر تھی کہ انہوں نے دقیانوس بادشاہ کی طرف سے دی جانے والی غیر خدا کی پوجا کو، اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اس کے ظلم و جبر سے بچنے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے غار میں چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک کا ان پر کرم ہوا اور رحمت الہی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ 3 صدیوں سے زیادہ عرصہ تک وہ اللہ پاک کے حفظ و امان میں رہے، بدلتے زمانے ان پر کوئی اثر نہ کیا، ان کے حق میں گویا وقت رک گیا، اللہ کے ولیوں کے حق میں وقت رک گیا۔ 309 سال کے بعد جب یہ بیدار ہوئے تو اس طرح جوان، تر و تازہ، زندگی سے بھرپور تھے، اور یوں اللہ پاک نے انہیں ایک اپنی عجیب نشانی قرار دیا۔ اللہ پاک نے انہیں اپنی ایک عجیب نشانی قرار دیا۔ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصحاب کہف کے واقعہ پر لکھتے ہیں، اس واقعے سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ کرامت اولیاء برحق ہے، کرامت اولیاء برحق ہے۔ اصحاب کہف بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں، ان کا کچھ کھائے پیے بغیر اتنی مدت تک زندہ رہنا یہ کرامت ہے، بغیر کچھ کھائے پیے اتنی مدت تک زندہ رہنا یہ بھی ایک کرامت۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ ولی کی کرامت سوتے ہوئے بھی ظاہر ہو سکتی ہے اور موت کے بعد بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ جو کرامت ہوتی ہے وہ زندہ بندے سے بھی ہو سکتی ہے، اللہ کا ولی زندہ ہو یا دنیا سے پردہ کر جائے پھر بھی ان کی کرامت جو ہے ان سے ظاہر ہو سکتی ہے۔ ان اولیاء کے جسموں کو کا مٹی کا نہ کھانا یہ بھی کرامت اولیاء ہے۔ حالانکہ مٹی جو ہے
یہ جسموں کو کھا جاتی، لیکن ان کے جسم 309 سال گزرنے کے باوجود صحیح و سلامت تھے، تر و تازہ تھے، اور ایسے لگتا تھا جیسے آج ہی سوئے ہوئے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم، اللہ کے ولیوں کی کرامت۔ یا الہی کر ایسی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، تجھ سے عطار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی انتہائی قابل فکر بات ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ مرتے وقت بھی جو ہے وہ مسلمان ہوگا۔ اس چیز کی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح کئی بد نصیب مسلمانوں کا معاذ اللہ اسلام سے پھر جانا بھی ثابت ہے۔ مسلمان ہوئے، مسلمان زندہ رہے، لیکن آخر میں معاذ اللہ کفر پر ان کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک طویل حدیث پاک ہے، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا ہوئی ہے۔ نمبر 1، ان میں سے 4 طبقے بعد مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، اور مومن ہی مریں گے۔ پہلا طبقہ یہ ہے کہ مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے۔ نمبر 2، بعد کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے۔ یہ دوسرا گروہ۔ تیسرا گروہ کیا ہے کہ بعد مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے۔ اور چوتھا، بعد کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے، کافرانہ زندگی گزاری، لیکن مرتے وقت مرنے کے قریب جو ہے وہ ایمان نصیب ہوا اور مومن دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ 4 طبقات ہیں اولاد آدم کے۔ معلوم ہوا کہ اصل کامیابی صرف دنیا میں مومن اور مسلمان ہونا ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مرتے وقت اپنا ایمان سلامت لے جانا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اصل کامیابی کہ بندہ مرتے وقت جو ہے اپنا ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے چلا جائے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر بندہ اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس حالت پر وہ مرے گا۔ ہر بندہ اس حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرے گا۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اعتبار خاتمے کا ہے۔ اعتبار کس کا ہے؟ خاتمے کا، کہ اس بندے کا خاتمہ کیسا ہوا۔ اگر کوئی کفر پر مرے تو وہ کفر پر ہی اٹھے گا، اگرچہ زندگی میں مومن رہا ہو، اور اگر ایمان پر مرے تو ایمان پر اٹھے گا، اگرچہ زندگی میں کافر رہا ہو۔ اگرچہ زندگی میں کافر رہا ہو، لیکن اگر جو ہے وہ مومن مرا ہے تو وہ مومن ہی جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ایمان کی نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ایمان کی نعمت اللہ نے عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اسلام عطا فرمایا، مسلمان کیا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اس پر ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ زندگی بھر ایمان پر ثابت قدم رہنے کی دعائیں مانگتے رہیں۔ ایمان کی حفاظت اور مضبوطی کے لیے علم دین بالخصوص
ایمانیات اور کفریات کا ضروری علم سیکھیں، اور ایمان کی حفاظت کے لیے زبان کو کینچی کی طرح تیز اور بازاری انداز میں چلانے کی بجائے اسے ذکر و درود اور صرف ضروری باتوں کے لیے استعمال کریں، کیونکہ اکثر کفر جو ہیں وہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ کفر ہوتا ہی زبان سے ہے، تو بندہ سوچ سمجھ کے جو ہے وہ بولے، بات کرے تو اس کو کرنے سے پہلے سوچ لے کہ میں کون سی بات کر رہا ہوں۔ پھر ایمان کو کفر کے تمام خطرات سے بچائیں، اپنے ایمان کو ضائع کرنے والے تمام کاموں سے بچائیں، آخری دم تک ایمان پر استقامت کے لیے نماز، روزے اور شریعت کی پابندی کرتے رہیں، اور ایمان پر استقامت کے لیے اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے کام کرتے رہیں، اور ایمان پر استقامت کے لیے اللہ پاک اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراضگی اور نافرمانی سے ہر دم بچتے رہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر نور العرفان میں لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام پر خاتمہ ہونے کا اعتبار ہے۔ اگر عمر بھر مومن رہے، مرتے وقت کافر ہو جائے تو وہ اصلی کافر کی طرح ہے۔ اسی مفہوم کی دوسری آیت مبارکہ کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ مسلمان ہونا کمال نہیں، مسلمان ہونا کمال نہیں، بلکہ مسلمان مرنا کمال ہے، مسلمان مرنا کمال ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی سے اٹھائے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں اور تابعی بزرگ ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا جس شخص کی کشتی دریا کے درمیان میں جا کر ٹوٹ جائے، اس کے تختے بکھر جائیں اور ہر شخص ہچکولے کھاتے تختوں پر نظر آئے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ عرض کی گئی کہ بے حد پریشان کن۔ فرمایا میرا بھی یہی حال ہے۔ ایک بار آپ ایسے اداس ہوئے کہ کئی سال تک آپ کو ہنسی نہ آئی، لوگ آپ کو ایسے دیکھتے جیسے کوئی قیدی قید خانے سے تنہائی میں ہے اور اسے سزائے موت سنائی جا چکی ہے۔ آپ سے اس بے چینی کے بارے میں، پریشانی کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ آپ اتنی عبادات اور ریاضات اور مجاہدات کے باوجود فکر مند کیوں رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے ہر وقت یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، جس کی وجہ سے میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے، اور وہ فرما دے کہ تو جو چاہے کرو مگر میری رحمت تمہیں شامل حال نہ ہوگی، بس اسی وجہ سے میں اپنی جان پگھلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں،
دامن اسلام سے وابستہ ہونے والوں کو ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا اسلام ہی کے نور میں رہنے اور کفر کی تاریکیوں سے بچنے اور کفر سے ہمیشہ بیزار رہنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 خصلتیں جس میں ہوں گی وہ ان کے سبب ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ نمبر 1، جس کے نزدیک اللہ پاک اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں، اللہ پاک اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، جو کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ پاک کے لیے محبت کرے۔ نمبر 3، جو اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جس بد نصیب کا کفر پہ خاتمہ ہوگا وہ عذاب قبر میں تو گرفتار ہوگا ہی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، اور جہنم کی ہولناکیاں بڑی سخت ہیں۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت کے اندر نقل کرتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کیا اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر اس کو سوراخ کر دیا جائے، کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے مر جائیں۔ اتنی سخت جہنم کی عذاب، اس کی سزا۔ اور قسم کھا کر کہا اگر جہنم کا کوئی دروغہ، محافظ اور نگران اہل دنیا پر ظاہر ہو جائے تو زمین کے رہنے والے سب کے سب اس کی ہیبت سے مر جائیں، اس کے ڈر سے، اس کی شکل و صورت دیکھ کر مر جائیں۔ اور قسم کے ساتھ بیان کیا اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ کانپنے لگے اور انہیں قرار نہ آئے یہاں تک کہ زمین کے نیچے تک دھنس جائیں۔ یہ دنیا کی آگ، یہ جو ہے 1 گنا ہے، جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ ہوگی۔ تو آپ بتائیں کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ آج کل ہمارے ہاں کیا ہے، مال سلامت ہر کوئی منگے، ایمان سلامت کوئی ہو۔ ہر بندے کو مال کی سلامتی کی فکر ہے لیکن ایمان کی سلامتی کی فکر نظر نہیں آتی۔ مال کی سلامتی کی سارے دعا کرتے ہیں لیکن ایمان کی حفاظت کا فکر مند کوئی نظر آتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کفار سے عاجز آ کر یہ آپس میں جو جہنمی ہوں گے نا، وہ باہم مشورہ کر کے دروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام کو پکاریں گے، اے مالک تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے، 1000 برس کے بعد فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ 1000 برس تک اللہ رب العزت کو اس کے رحمت کے ناموں سے جہنمی پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا، اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا دور ہو جاؤ، جہنم میں رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز میں چلا کر روئیں گے۔ ابتداً آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون سے روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اس میں اگر کشتیاں ڈالی جائیں تو وہ چلنے لگ پڑیں۔ یہ جہنمیوں کی سزا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔
پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شیطان بڑا لعین ہے، بڑا مکار ہے، یہ آخر دم تک کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس بندے کا خاتمہ کفر پر ہو جائے، اس کا ایمان میں چھیننے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ اپنے عزیز و اقارب کی شکل اختیار کر کے نزع کے عالم کے اندر اس وقت آ کر یہ دھوکہ دیتا ہے، اور کسی رشتہ دار کے روپ کے اندر آئے گا، باپ کی صورت اختیار کرے گا، ماں کی صورت اختیار کرے گا، اور کہے گا کہ اے بیٹا، میں نے مرنے کے بعد دیکھا کہ یہودی مذہب سب سے اچھا ہے، تو یہودی مذہب اختیار کر لے۔ باپ کی شکل کے اندر آئے گا اور کہے گا کہ بیٹا، یہ عیسائی مذہب بڑا اچھا ہے، تو عیسائی مذہب اختیار کر لے اور معاذ اللہ اسلام سے پھر جا۔ تو اس وقت معاذ اللہ جو ڈاواں ڈول ہوں گے، جن کا جو ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اس وقت ان کا ایمان پہ استقامت قائم رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نزع کے عالم کے اندر اس وقت ہمارا ایمان نہ چھین لیا جائے۔ عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی، خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے۔ تو جب بھی دعا کریں اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کریں، مولا مرتے وقت ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرمانا، نزع کا عالم ہمارا آسان کرنا، مولا مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے تھے نا، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے تھے، اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اور ہر وقت ان کا یہ ذہن جو ہے وہ ہوتا تھا کہ کہیں ہمارے ایمان جو ہے وہ ہمارا چھین نہ لیا جائے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، عید کا دن ہے اور لوگ آپس میں خوشی منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ حضور غوث پاک سے پوچھا گیا آپ رو رہے ہیں، آپ سے پوچھا گیا حضور آج تو عید کا دن ہے، عید کے دن میں رونا کیسا؟ آپ نے فرمایا میرے لیے تو وہ دن عید کا دن ہوگا جس دن عبد القادر اپنا ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے چلا گیا۔ جس دن عبد القادر اپنا ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے چلا گیا، میرے لیے وہ دن عید کا دن ہوگا۔ راتی زاری کر کر روندے، نیند اکھیں تھی دھوندے، فجری اوگن ہار کو ہیندے تے سب تھی نیوی ہوندے۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ہر وقت ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور ہمیں جو ہے کوئی فکر ہی نہیں۔ بد مذہب کی صحبت ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ ہم بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بد مذہبوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، بد مذہبوں کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ داریاں نبھاتے ہیں۔ بد مذہب کی صحبت ایمان کے لیے زہر قاتل ہے، ان سے جو ہے وہ جان چھڑائیں، بد مذہب کی صحبت سے کوسوں دور بھاگیں، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر میں رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں مرتے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرمائے، اور نزع کا عالم ہم سب پر اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت ادا فرما لے۔